اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فاخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ سورۃ الانفال آیات 51 سے 53۔ ذالک یہ، بما بسبب، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے۔ آیت نمبر 50 میں ہم نے یہ بات جانی کہ کاش آپ اس وقت دیکھتے کہ جب کافروں کو فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مار مار کے ان کی روح کو قبض کر رہے ہوں گے، اور پھر آخرت میں انہیں عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو اب اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ فرمائی بما قدمت ایدیکم، بسبب جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیج رکھے ہیں انہیں کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقین اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، نہیں ہیں ظلم کرنے والے، للعبید، اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے ہوں۔ یہاں پر ظلام لفظ مبالغے کا لفظ ہے، یعنی بہت ظلم کرنے والا، لیکن جب اس کی نفی ہو گئی تو مطلب یہ ہوگا کہ ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ کداب آل فرعون، ان کی روش، ان کا طریقہ کار بھی آل فرعون کی مانند ہی ہے۔ والذین، اور جو لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ فاخذہم اللہ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کہ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ آل فرعون کا واقعہ پڑھ لیجیے، قرآن میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آتے رہے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے، اور بالآخر بڑے عذاب نے انہیں آ پکڑا اور پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی قومیں ایسی گزر چکی جنہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، اور نتیجہ یہی نکلا کہ انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اس وقت مکہ والے بھی، اہل مکہ بھی انہی کی روش پر گامزن ہیں، اور یہ بھی وہی اعمال کر رہے ہیں جس طرح کے پچھلے لوگ اعمال کر چکے ہیں۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، قوی، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور پکڑ بہت سخت آتی ہے۔ ذالک یہ، بأن اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لم یک مغیرا، نہیں ہیں تبدیل کر دینے والے، نعمتاً، کسی بھی نعمت کو، انعمہا، جو اس نے انعام کر رکھی ہوتی ہے، علی قوم، کسی قوم پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں کسی بھی قوم کو حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یغیروا، وہ بدل دیں، ما بانفسہم، اپنے نفسوں سے، یعنی اپنی طرف سے وہ خود ان نعمتوں کو اگر بدل دیں تو بات الگ ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کو نہیں بدلا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنی عطا کردہ نعمت سے اسی صورت میں محروم کرتا ہے جب وہ اپنے عقائد اور اعمال اور اخلاق کو بدل کر اپنے متعلق ثابت کر دیتی ہے کہ وہ اس نعمت کی مستحق ہرگز نہیں ہے۔ مثلا ایمان کے بجائے کفر، شکر کے بجائے ناشکری، اور نیکی کے بجائے گناہ کرنے لگتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ بھی ان سے وہ اپنی نعمت، عطا کردہ نعمت، واپس لے لیتا ہے اور اسے مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرعون کی قوم اور اسی طرح قریش کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان و شوکت اور خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ اسی طرح موجودہ دور میں ساری دنیا میں ذلت، غلامی اور دوسروں کی حاشیہ برداری کی جو زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمان،
وہ بھی ان کی اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں کہ ایک قوم اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان رکھتی ہو اور پھر عامل بھی ہو، عمل کرنے والی ہو، اور پھر بھی دنیا میں رسوا ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن جب قوم ناشکری کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمین۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ سورۃ الانفال، آیات 54 سے 56۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال یعنی اہل مکہ کا حال آل فرعون کی طرح ہی ہے۔ جس طرح ہم نے یہ پچھلی بات جانی آیت نمبر 53 میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتا کسی بھی قوم پر، الا یہ کہ قوم اپنی روش کو تبدیل کر لے، اپنے اخلاق اور کردار کو چھوڑ دے، اور شکر کے بجائے ناشکری، نیکی کے بجائے گناہ کو اپنانا شروع کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے واپس لینا شروع کر دیتا ہے۔ اب دوبارہ مثال دی جا رہی ہے، پہلے بھی یہ گزر چکا کہ آل فرعون کی طرح ان کی صورتحال، کہ اب بھی اگر یہ لوگ باز نہ آئے، اہل مکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہا انہوں نے، تو ان کا حال بھی ویسا ہی ہونا ہے جیسے آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور بالآخر برباد کر دیے گئے۔ اس لیے فرمایا والذین، اور ان لوگوں کی روش پر ہیں یہ لوگ، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اب ان سب نے کیا کیا، چاہے وہ آل فرعون ہیں یا ان سے پہلے والی اور قومیں ہیں، کذبوا بآیات ربہم، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی نشانیوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بہت سے معجزے لے کر آئے، بہت سی نشانیاں اور علامتیں اس قوم کو دکھلائیں، لیکن فرعون اور آل فرعون نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر آئے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہو چکا ہے، اور پھر بالآخر ایک بڑی پکڑ میں ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس لیے فرمایا فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، آل فرعون کو، کہ فرعون اپنی ساری آل کے ساتھ، لاہو لشکر کے ساتھ بالآخر سمندر برد ہوا، اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اور اسی طرح کے حالات باقی قوموں کے بھی رہے کہ جو اللہ کی پکڑ میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب قومیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، سرکشی کو اختیار کر لیتی ہیں۔ وَكُلٌّ، اور سب کے سب، کانو، تھے، ظالمین، ظلم کرنے والے۔ تو اپنے نفسوں پر یہ خود انہوں نے ظلم کیا، انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا، اللہ کی نشانیوں کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کیا اور اس کو جھٹلا دیا، تو نتیجہ بالآخر یہی نکلا۔ اِنَّا، یقیناً، شر الدواب، بھی جانداروں میں سب سے برے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ ہیں جو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں سے جب تمام کفار کا یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ ظالم ہیں، تو اب یہاں کفار کی بعض خاص شرارتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ویسے تو جو لوگ بھی کفر کرنے والے ہیں، اور لفظ یہاں پر دواب استعمال ہوا ہے، دابا لفظ ہر اس جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمین پر رینگنے والا ہے، چاہے وہ چوپایا ہے، چاہے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض ہیں، یا پھر کوئی اور مخلوق ہے، سب دواب میں شامل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جتنی بھی مخلوقات زمین پر چلنے والی ہے، چاہے وہ جاندار ہیں، جانور ہیں، حیوان ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں،
جو زمین پر چلتے ہیں ان سب میں برے سے برا جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے جس شخص نے اللہ کا انکار کر دیا اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ الذین، اور وہ جنہوں نے آہدتا، آپ نے عہد کیا، منہم، ان کے ساتھ، ثم، پھر وہ، ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے وعدے کو۔ اب یہاں سے خاص طور پر مدینہ منورہ کے یہودی ہیں جن سے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ بھی ان معاہدے میں شامل تھا کہ اگر مدینہ کو کسی بھی لحاظ سے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت انہیں ایک نظر نہ بھائی تھی، چنانچہ کبھی وہ اوس اور خزرج کے درمیان جاہلی عصبیت ابھار کر ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی اسلام کے دشمنوں کی ہتھیاروں سے مدد کرتے، معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہمیں معاہدہ یاد نہیں رہا تھا، لیکن جو ہی موقع ملتا پھر کوئی ایسی حرکت کر گزرتے جو معاہدے کے خلاف ہوتی، حتیٰ کہ اس معاہدے کے ہوتے ہوئے یہودیوں کا سردار کعب بن اشرف جو بدر میں قریش کی شکست سے انتہائی سیخ پا تھا، مکہ پہنچا اور وہاں مقتولین کفار بدر کے ہیجان انگیز مرثیے پڑھ کر قریش کے نوجوانوں کو مسلمانوں سے انتقام لینے کا جوش دلاتا رہا، انہیں غیرت دلاتا رہا۔ تو ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی جب انہیں موقع ملتا ہے یہودیوں کو تو یہ معاہدے کی پاسداری کرنے کے بجائے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جو الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے دشمن ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عہد کرتے ہیں پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرتن، ہر دفعہ، اور فی کل مرتن کہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے خلاف ورزی ہی کی، وہم، اور وہ لوگ، لا یتقون، ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے دین میں بھی عہد کا پاس کرنا یہ تو ضروری تھا، لیکن بہرحال یہ کسی بھی عہد کی پاسداری خاص طور پر جنہوں نے مسلمانوں سے کر رکھے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہاں سے یہودیوں کی روش بھی بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والا اور وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔